بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ عارفین کی محبت الہی کے لیے لفظ عشق کا استعمال ظلم ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی صورت کبھی دیکھی نہیں، نہ یہ معلوم کہ وہ خوبصورت تھا یا نہیں اور اب وہ فوت ہو چکا ہے، لیکن اس کی باطنی صفات، پسندیدہ سیرت، نیک لوگوں کو اس کے علم کے سبب حاصل ہونے والی بھلائیوں اور اس کی دیگر خصلتوں کے جمال کی وجہ سے اس سے عشق کرنا تو سمجھ آ جائے، لیکن اس ذات سے عشق و محبت ہونا سمجھ نہ آئے جس کی طرف سے تمام بھلائیاں عطا ہوئیں، بلکہ در حقیقت دنیا میں ہر بھلائی، جمال اور ہر محبوب اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، اس کے کرم کے آثار میں سے ایک اثر اور اس کے جود و کرم کے سمندر میں سے ایک چلو ہے، بلکہ ابتدا تا انتہا اوج ثریا سے تخت الثری تک دنیا میں جو حسن و جمال ہے، جس کا ادراک عقل، آنکھ، کان اور دیگر حواس سے کیا جاتا ہے، یہ اس کی قدرت کے خزانوں میں سے ایک ذرہ اور اس کی ذات کے انوار کی ایک کرن ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ جس کے یہ اوصاف ہیں اس ذات سے محبت کیوں سمجھ نہیں آتی۔ یہی وہ اوصاف ہیں جن کے سبب عارفین کے دلوں میں رب تعالیٰ کی محبت بے انتہا ہوتی ہے، بلکہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس کے لیے لفظ عشق کا استعمال کرنا بھی ظلم ہے، کیونکہ یہ بھی ان کی محبت بیان کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ غیر اللہ سے محبت نقص اور جہالت کی علامت ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ اس قدر ظاہر ہونے کے باوجود آنکھ اسے دیکھنے سے قاصر ہے، اور اس کے نور کی روشنی ہی اس کے جمال کا پردہ ہے۔ اگر وہ ذات 70 نورانی پردوں میں نہ ہوتی تو اس کا جمال دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کے نور کی روشنی سے جل کر راکھ ہو جاتی، اور اگر اس کا ظاہر ہونا اس کے پوشیدہ ہونے کا سبب نہ ہوتا تو عقلیں حیران ہو جاتی، دل دہل جاتے، قوتیں کمزور پڑ جاتی اور اعضاء جھڑ جاتے۔ دل اگر لوہے اور پتھر کے بنے ہوتے پھر بھی اس کی تجلی کے انوار سے ابتداً ہی پاش پاش ہو جاتے۔ چمگادڑ نما آنکھوں میں یہ طاقت کہاں کہ وہ نور آفتاب کی حقیقت کو پا سکیں۔ اس کی تحقیق عنقریب محبت کے بیان میں آئے گی، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ غیر اللہ سے محبت نقص اور جہالت کی علامت ہے، بلکہ معرفت الہی میں سچا اور مضبوط شخص غیر اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، کیونکہ حقیقی وجود صرف رب تعالیٰ کی ذات اور اس کے افعال کا ہے۔ پس جو شخص افعال کو فقط افعال ہونے کی حیثیت سے جانتا ہے، وہ فاعل کی معرفت سے آگے نہیں بڑھتا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ اور ان کے علم کو ان کی تصنیف کے اعتبار سے جانے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ کاغذ، جلد، سیاہی، منظوم کلام اور عربی زبان ہے، تو وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی معرفت سے آگے نہیں بڑھے گا، اور نہ ہی اس کی محبت حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ کے علاوہ کسی کی طرف تجاوز کرے گی۔ پس اللہ عز و جل کے سوا تمام موجودات اسی کی تصنیف، اسی کے ترکیب شدہ افعال ہیں، تو جو شخص ان موجودات کو اس نقطہ نظر سے دیکھے کہ وہ باری تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ ان میں خالق کی صفات دیکھے گا۔ جیسا کہ تصنیف کے حسن سے مصنف کی فضیلت اور اس کی قدر و منزلت کا علم ہوتا ہے، اب وہ شخص رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کی معرفت و محبت کی طرف تجاوز نہیں کرے گا۔ اس عشق کی حد میں سے یہ بھی ہے کہ یہ شرکت کو قبول نہیں کرتا، جبکہ اس کے علاوہ تمام عشق شرکت کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ ذات باری تعالیٰ کے سوا ہر محبوب کی نظیر اور مثل متصور ہے، یا تو حقیقت میں موجود ہوگا یا اس کا پایا جانا ممکن ہوگا، لیکن جمال خداوندی کا ثانی ممکن نہیں، نہ فی الحال اور نہ آئندہ کبھی۔ لہٰذا غیر اللہ سے محبت پر لفظ عشق کا استعمال کرنا محض مجازی ہے، نہ کہ حقیقی۔ ہاں، چوپائے کی مثل کم عقل لوگ عشق کا مطلب محبوب کا وصال مراد لیتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک عشق ظاہری جسموں کے ملنے اور جمع کے ذریعے خواہش پوری کرنے کا نام ہے۔ اس قسم کے گدھا صفت لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ساتھ عشق، شوق، وصال اور انس کے الفاظ استعمال نہ کریں، بلکہ اس طرح کے الفاظ اور معنی کے استعمال سے بچیں جیسا کہ چوپائے نرگس اور ریحان کے پھول سے اجتناب کرتے اور جنگلی گھاس اور پتوں پر گزارا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے حق میں ان الفاظ کے استعمال کی اجازت صرف اسی صورت میں ہے جبکہ ایسے معنی کا وہم نہ پیدا ہوتا ہو جس سے باری تعالیٰ پاک ہے، اور لوگوں میں سمجھنے کی قوت چونکہ مختلف ہوتی ہے، لہذا اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے وقت اس باریکی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کوئی بعید نہیں کہ فقط صفات باری تعالیٰ سن کر وجد کی کیفیت طاری ہو جائے اور اسی کے سبب دل کی رگ پھٹ جائے، چنانچہ خود کو پہاڑ سے گرا دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کا ذکر کیا جو پہاڑ پر تھا۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، آسمان کس نے بنایا؟ ماں نے کہا، اللہ عز و جل نے۔
پھر پوچھا زمین کس نے بنائی؟ کہا اللہ عز و جل نے۔ پوچھا پہاڑ کس نے بنائے؟ کہا اللہ عز و جل نے۔ پوچھا بادل کس نے بنائے؟ جواب دیا اللہ عز و جل نے۔ لڑکے نے کہا میں اللہ عز و جل کی عجیب شان سن رہا ہوں۔ پھر اس نے خود کو پہاڑ سے گرا دیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے نے ایسی گفتگو سنی جو اللہ عز و جل کی عظمت و جلالت اور کمال قدرت پر دلالت کرتی ہے، جس کے سبب اس پر وجد طاری ہو گیا اور اسی حالت میں اس نے خود کو گرا دیا۔ اللہ عز و جل نے کتابیں اس لیے نازل فرمائیں کہ ذکر اللہ کے سبب لوگ اپنے اندر اضطراب پیدا کریں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے انجیل میں لکھا دیکھا، ہم نے تمہارے سامنے گایا لیکن تم مضطرب نہ ہوئے، اور ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی مگر تم نے رقص نہ کیا۔ مطلب یہ کہ ہم نے تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر کا شوق دلایا لیکن تمہارے اندر شوق پیدا نہ ہوا۔ یہ تمام تفصیل سما کی اقسام، اس کے اسباب اور مقتضیات کے متعلق تھی جسے ذکر کرنے کا ہم نے ارادہ کیا تھا۔ یقیناً اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ بعض مواقع پر سما مباح ہے اور بعض پر مستحب۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ اگر تم پوچھو کہ سما کس حالت میں حرام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سما کے حرام ہونے کے 5 عوارض ہیں۔ سما کی حرمت کے عوارض: پہلا عارض گانے والے کے اعتبار سے ہے، دوسرا اعلیٰ سما سے متعلق، تیسرا منظوم کلام کے اعتبار سے، چوتھا سننے والے کی ذات یا سما پر ہمیشگی اختیار کرنے سے متعلق ہے، اور 5واں عارض یہ ہے کہ سننے والا عام لوگوں میں سے ہو۔ سما کے یہی 3 ارکان ہیں: گانے والا، سننے والا اور اعلیٰ سما۔ پہلا عارض یہ ہے کہ گانے والی ایسی عورت ہو جس کی طرف نظر کرنا حلال نہ ہو اور اس کی آواز سننے سے فتنے کا اندیشہ ہو۔ ایسا لڑکا جس سے فتنے کا خوف ہو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ یہ سما فتنے کے خوف کے سبب حرام ہے، نہ کہ غنا کی وجہ سے، بلکہ اگر عورت کی گفتگو سے فتنہ پیدا ہوتا ہو تو اس سے گفتگو اور بات چیت کرنا بھی جائز نہ ہوگا اور نہ ہی قرآن پاک سننا جائز ہوگا۔ یہی حکم اس لڑکے کا ہے جس سے فتنے کا خوف ہو۔ اجنبیہ کی آواز اور سما کا حکم۔ سوال: کیا اجنبیہ کا سما ہر ایک کے لیے حرام ہے اور وجہ اس کی گناہ کا سدباب ہے یا فتنہ ہے، اور صرف اسی شخص کے حق میں حرام ہے جس کے بارے میں زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ فقہی اعتبار سے 2 مسئلوں میں بٹا ہوا ہے۔ نمبر 1، اجنبیہ کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا اور اس کا چہرہ دیکھنا حرام ہے، خواہ فتنے کا خوف ہو یا نہ ہو۔ عورت چونکہ بہر صورت فتنہ ہے، لہذا شریعت نے اس کی شکل کا اعتبار کیے بغیر گناہ کا سدباب کرتے ہوئے اجنبیہ کا چہرہ دیکھنا حرام قرار دیا۔ نمبر 2، اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو لڑکوں کی طرف نظر کرنا یعنی دیکھنا جائز ہے۔ نظر نہ کرنے کے معاملے میں لڑکوں کو عورتوں کے ساتھ شامل نہیں کیا گیا بلکہ حالت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ عورت کی آواز کا معاملہ ان دونوں مسئلوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم اس کی آواز کو اس کی طرف دیکھنے پر قیاس کریں تو گناہ کا دروازہ بند کرنا یعنی اس کی آواز سننے کو حرام کہنا واجب ہوگا۔ یہ قیاس بہتر ہے، لیکن آواز سننے اور دیکھنے میں فرق ہے کہ شہوت کے باعث اولاً دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے نہ کہ آواز سننے کی، اور آواز سننے کے مقابلے میں دیکھنے کے سبب چھونے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ نیز غنا کے علاوہ عورت کی آواز سننے میں حرج نہیں، کیونکہ عورتیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں مردوں کو سلام کرتیں، ان سے مسائل پوچھتیں اور مشورہ کیا کرتی تھیں، لیکن غنا سے چونکہ شہوت ابھرتی ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ عورت کی آواز کو لڑکے کی طرف دیکھنے پر قیاس کیا جائے، کیونکہ لڑکوں کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا جس طرح عورتوں کو حکم نہیں دیا گیا کہ اپنی آواز چھپائیں۔ بس چاہیے کہ حکم کا دار و مدار فتنہ ہو اور حرمت اسی پر منحصر ہو۔ میرے یعنی حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ کے نزدیک یہ قیاس زیادہ بہتر ہے، اور اس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جس میں ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں 2 لڑکیوں کے گیت گانے کا ذکر ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچیوں کی آواز سننے سے اس لیے احتراز نہ کیا چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فتنے کا خوف نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز کا حکم مرد و عورت کے جوان یا بوڑھا ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوگا، اور اس قسم کے امور میں اقوال مختلف ہونے سے حکم کا مختلف ہونا کوئی بعید نہیں۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ بوڑھا شخص جو جماع پر قادر نہ ہو روزے کی حالت میں اپنی زوجہ کا بوسہ لے سکتا ہے، لیکن نوجوان کو اس کی اجازت نہیں، کیونکہ بوسہ روزے کی حالت میں جماع پر ابھارتا ہے اور جماع ممنوع ہے۔ اسی طرح سما دیکھنے اور قریب ہونے کی طرف رغبت دلاتا ہے اور یہ حرام ہے، لہذا اجنبیہ کے سما کا حکم بھی اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ سما میں استعمال ہونے والے آلات۔ دوسرا عارض حرمت سما کا ایک عارض یہ ہے کہ اس میں استعمال ہونے والے آلات شرابیوں یا ہیجڑوں کے شعار ہوں، مثلا بانسری، سارنگی اور کوبا، مخصوص ڈھول جسے ہیجڑے بجاتے ہیں،
یہ 3 قسم کے آلات ممنوع ہیں، ان کے علاوہ آلات اصل اباحت پر باقی رہیں گے، جیسے دف اگرچہ اس میں گھنگرو لگے ہوں، اور ڈھول یعنی شاہین ایک قسم کا باجا، اور لکڑیاں بجانا، ڈانڈیا اور دیگر آلات۔ سما میں پڑھے جانے والے اشعار۔ تیسرا عارض حرمت سما کے عوارض میں سے ایک عارض پڑھا جانے والا کلام ہے کہ اگر اس کے اشعار فحش و بیہودہ مضامین یا کسی مسلمان کی مذمت پر مشتمل ہوں، یا ان میں اللہ عز و جل، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان پر جھوٹ باندھا گیا ہو، جیسا کہ روافظ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخانہ اشعار کہے ہیں، ایسے اشعار سننا حرام ہے، خواہ خوش آوازی کے ساتھ پڑھے جائیں یا بغیر خوش آوازی کے۔ حرمت کا یہ حکم پڑھنے اور سننے والے دونوں کے لیے ہے۔ اسی طرح جن اشعار میں کسی معین عورت کے اوصاف بیان کیے جائیں، ان کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ مردوں کے سامنے مخصوص عورت کے اوصاف بیان کرنا جائز نہیں۔ اور جہاں تک کفار اور بد مذہبوں کی مذمت پر مشتمل اشعار کا تعلق ہے تو ان کا پڑھنا سننا جائز ہے، چنانچہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع اور کفار کی مذمت میں اشعار کہتے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود انہیں اشعار کہنے کا حکم فرماتے۔ جہاں تک تشبیب یعنی ان اشعار کا تعلق ہے جن میں عورتوں کے قد و حال، حسن، قد و قامت اور دیگر اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں اقوال مختلف ہیں، اور صحیح قول یہ ہے کہ اس طرح کے اشعار مرتب کرنا اور پڑھنا خواہ خوش آوازی کے ساتھ ہو یا بغیر خوش آوازی کے حرام نہیں ہے، اور سننے والے پر لازم ہے کہ اشعار کو کسی خاص عورت پر چسپاں نہ کرے سوائے اس عورت کے جو اس کے لیے حلال ہے، مثلا اپنی بیوی یا لونڈی۔ اگر اس طرح کے اشعار کسی اجنبیہ پر منطبق کیے تو اس انطباق اور اس عورت کے بارے میں سوچنے کے سبب گناہ گار ہوگا، اور جس شخص کی حالت ایسی ہو اسے چاہیے کہ سما سے مکمل اجتناب کرے، کیونکہ جس پر عشق غالب ہو وہ جو کچھ سنتا ہے اسے اپنی معشوقہ پر منطبق کرتا ہے، خواہ الفاظ اس کے مناسب ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ ہر لفظ بطور استعارہ متعدد معنی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پس جس کے دل پر اللہ عز و جل کی محبت غالب ہو، وہ کبھی کنپٹی کے سیاہ بالوں سے کفر کی تاریکی کو یاد کرتا ہے، اور کبھی رخسار کی ترتازگی سے نور ایمان کا تصور کرتا ہے۔ وصال محبوب کے ذکر سے اللہ عز و جل سے ملاقات کو یاد کرتا ہے، فراق و جدائی کے ذکر سے خود کو نافرمانوں میں شمار کر کے اللہ عز و جل سے دوری کو خیال کرتا ہے، اور وصال محبوب کی خوشی میں رکاوٹ بننے والے کے ذکر سے دنیا کی زندگی اور اس کی آفات کو خیال کرتا ہے، جو اللہ عز و جل کے ساتھ دائمی انس میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ایسا شخص ان الفاظ کو مذکورہ بالا معنی پر منطبق کرنے کے لیے غور و فکر نہیں کرتا، بلکہ اس کے دل پر غالب معنی لفظ سنتے ہی اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ حکایت ایک پیسے کے 10 کھیرے۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بازار سے گزر رہے تھے کہ کسی کو کہتے سنا، الخیار عشرۃ بحبہ، یعنی 1 پیسے کے 10 کھیرے، تو ان پر وجد طاری ہو گیا اور بے ہوش ہو گئے۔ افاقے کے بعد جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، جب 1 پیسے کے خیار یعنی اللہ عز و جل کے نیک بندے 10 ہیں تو اشرار یعنی گناہ گاروں کی کیا قیمت ہوگی۔ یعنی ان لفظوں نے لفظ خیار سے کھیرے کے بجائے نیک شخص مراد لیا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بازار سے گزر ہوا تو کسی سبزی فروش کا یہ قول، یا سا ترابری، یعنی اے جنگلی پودینہ، سن کر ان پر وجد طاری ہو گیا۔ کچھ افاقے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ کس وجہ سے آپ پر یہ کیفیت طاری ہوئی تو فرمایا، میں نے سنا گویا یہ کہہ رہا ہے، اسا ترابری، یعنی میری عطائیں دیکھنا چاہتا ہے تو عبادت میں کوشش جاری رکھ۔ وجد ظاہری الفاظ و معنی کا محتاج نہیں۔ وجد کا معاملہ ایسا ہے کہ بعض عربی اشعار سن کر اجمی یعنی غیر عربی کو بھی وجد طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ عربی کے بعض حروف دیگر زبانوں کے حروف کے ہم وزن ہوتے ہیں، جنہیں اجمی شخص سن کر دوسرے معنی مراد لیتا ہے، جیسا کہ کسی نے یہ مصرع پڑھا، وما زارانی فی اللیل الا خیال، رات بس میں تھا اور اس کے خیالات۔ اس پر ایک اجمی شخص کو وجد آ گیا۔ بعد میں جب اس سے وجد آنے کا سبب پوچھا گیا تو کہنے لگا کہ شاعر کہہ رہا ہے، ما زاریم، یعنی ہم ہلاکت کے قریب ہیں۔ چونکہ فارسی زبان میں لفظ زار اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کمزوری کے باعث ہلاکت کے قریب ہو، تو اس شخص نے اس مصرے کا یہ مطلب لیا کہ ہم ہلاکت کے قریب ہیں، اور اس ہلاکت سے آخرت کی ہلاکت مراد لی۔ محبت الہی کی آگ میں جلنے والے پر اس کے فہم و سمجھ کے اعتبار سے وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اس کی سمجھ اس کے خیال کے مطابق ہوتی ہے، اور خیال کے لیے شرط نہیں کہ وہ شاعر کی مراد اور اس کی زبان کے موافق ہو۔ اس طرح کا وجد حق اور سچ پر مبنی ہوتا ہے، اور جسے آخرت کی ہلاکت کا احساس ہو جائے اس کے لائق یہی ہے کہ اس کی عقل گم ہو جائے اور اعضاء مضطرب ہو جائیں۔ ایسی صورتحال میں انسان لفظوں کے ظاہری معنی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عشق مجازی میں گرفتار شخص کو سما کی محافل سے احتراز کرنا چاہیے،
اور جس پر اللہ عز و جل کی محبت غالب ہو اسے الفاظ نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ان لطیف معنی کے سمجھنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں جو اس کی سوچ و فکر کا محور بن چکے ہیں۔ سما سننے والا شہوت سے مغلوب ہو تو چوتھا عارض حرمت سما کے اس عارض کا تعلق سننے والے کی ذات سے ہے، یعنی سننے والے پر شہوت کا غلبہ ہو اور وہ جوان ہو۔ دیگر صفات کی نسبت شہوت اگر اس پر زیادہ غالب ہو تو ایسے شخص کے لیے سما حرام ہے، ہوا اس کے دل میں کسی معین شخص کی محبت غالب ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس کی کیفیت ہوا کیسی ہو، لیکن جب وہ زلف و رخسار اور فراق و وصال کے بارے میں سنے گا تو اس کی شہوت بھڑکے گی اور وہ ان اوصاف کو کسی معین صورت پر ڈھالے گا اور شیطان اس کے دل میں اس شہوت کو بھڑکائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے دل میں شہوت کی آگ بھڑک اٹھے گی اور برائی کے اسباب پیدا ہوں گے، اور یہ شیطانی لشکر کی مدد کرنے اور عقل جو کہ رحمانی لشکر میں سے ہے اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لینے کے مترادف ہے۔ دلوں میں شیطانی لشکر یعنی شہوات اور رحمانی لشکر یعنی نور عقل کے درمیان مسلسل جنگ جاری رہتی ہے، سوائے اس دل کے جس پر دونوں لشکروں میں سے کسی ایک نے فتح حاصل کر لی اور مکمل طور پر غلبہ پا لیا۔ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ اپنے زمانے کے اعتبار سے فرماتے ہیں، فی زمانہ اکثر دلوں کو شیطانی لشکر نے فتح کر لیا اور وہی ان پر غالب ہے۔ ایسی صورتحال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اثر نو جنگ کے اسباب پیدا کیے جائیں تاکہ شیطانی لشکر کو بھگایا جا سکے، بجائے یہ کہ شیطانی لشکر کے اسلحے میں اضافہ اور اس کی تلواروں اور اوزاروں کو تیز کیا جائے۔ اور جس شخص پر شہوات کا غلبہ ہو اس کے حق میں سما شیطانی لشکر کے اسلحے کو تیز کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا ایسے شخص کو چاہیے کہ سما کی محفل سے نکل جائے، کیونکہ سما اس کے لیے باعث نقصان ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔